بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس ہے 7۔ آج ہم دوسرا باب سٹارٹ کریں گے، ایمانیات و عبادات۔ اس میں پہلے ایمانیات پڑھیں گے۔ اس میں پہلا ٹاپک ہے عقیدہ ختم نبوت۔ ٹھیک ہے، یہ کہ ہمارا یقین جو ہے وہ ختم نبوت کے ختم ہونے پہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے نبی جو تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اسی لیے آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آخری نبی ہیں۔ جو شخص آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام کے اس بنیادی عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے کہ ختم نبوت کی نبوت جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی پر ختم ہو گئی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید میں مذکور بہت سی آیات سے ثابت ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں ہے محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی خوبصورتی کا سامان کیا، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی یعنی چھوڑ دی گئی۔ اب لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو جو وہ اینٹ ہے تو میں وہی اینٹ ہوں، ٹھیک ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں یعنی کہ آخری کام، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے پہلے بہت سارے انبیاء آئے، انہوں نے لوگوں کو ہدایت دی، انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا لوگوں تک، لیکن وہ جو آخری کام تھا وہ میں نے آ کے کیا، یعنی کہ نبوت کا ختم ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں آیا، میں وہ اینٹ تھا جو آخری اینٹ تھا، میرے آنے کے بعد کام گھر وہ جو بنایا گیا وہ مکمل ہو گیا۔ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ، یعنی کہ ختم نبوت کے بارے میں مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب جو ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی جو ہے وہ آخری امت ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ سیرت مطلب جیسے کہ انہوں نے زندگی گزاری، عملی تفسیر یعنی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا، جو کچھ فرمایا، جو پہ قرآن میں نازل کیا گیا وہ آپ نے عمل کر کے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور سنت نبوی کو محفوظ فرما دیا ہے، اب قیامت تک کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یعنی کہ اسلام میں وہ داخل نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کے ماننے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اگر وہ کوئی اور اس کو مانتا ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اور اگر دوسرے بھی اس کو مانتے ہیں تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا، اس لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، کیونکہ
حضرت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انبیاء کرام علیہ السلام کی پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ اب نجات کا واحد جو راستہ ہے وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، مطلب کہ اطاعت، کہ ان کی بات ماننا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل ہے۔ شریعت ہوتا ہے جائز قانون جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے ہر قسم کی مصلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا۔ مصلحت یعنی کہ اچھائی کو دیکھتے ہوئے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو سب سے پہلے جنگ لڑی گئی اسے جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ یمامہ ایک علاقے کا نام ہے۔ یہ جنگ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی۔ مسلمہ کذاب جو تھے وہ ایک شخص تھا اور اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا، اور اس کے بعد کذاب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ اس نے زیادہ مسائل پیدا کرنے شروع کر دیے تھے، تو مسلمانوں نے خلیفہ اول میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں پھر اس سے جنگ کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے نبوت کے جھوٹے مدعی مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر تیار کیا، اور اسلامی فوج یمامہ پہنچی جہاں پر زبردست جنگ ہوئی، اور ان کے جو ہیں وہ 21,000 آدمی مارے گئے، مسلمہ کذاب قتل ہوا اور باقی لوگ بھاگ گئے۔ اسلامی لشکر کے 1200 جو تھے مجاہدین شہید ہوئے، جن میں سے 700 قرآن مجید کے حافظ تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام کے تحفظ اور دفاع کے لیے یعنی کہ حفاظت کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئیں، ان میں سے شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ کی تعداد جو ہے وہ 259 ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ و دفاع کے لیے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کی تعداد جو ہے وہ 1200 ہے۔ یہ جنگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے عہد خلافت میں مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں لڑی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے دور سے لے کر آج تک امت مسلمہ نے تحفظ ختم نبوت کے معاملے میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، یعنی کہ پیچھے نہ ہٹے۔ عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا اولین جو سب سے پہلے یہ تقاضا ہے کہ ہر طرح سے اس کا دفاع کیا جائے۔ اس کی عملی اظہار کے لیے ہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں اور اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اگر کوئی شخص حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانے لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آگے پہنچانے کی کوشش نہ کرے تو گویا وہ عقیدہ ختم نبوت کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہا۔ دین اسلام میں ختم نبوت کا عقیدہ ان اجماعی عقائد میں سے ایک ہے، یعنی کہ جو جمع ہے، جن میں پورے عالم اسلام کا ہر زمانے میں اتفاق رہا ہے۔ یہ عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ عہد نبوت سے لے کر آج تک ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قرآن مجید کی کم و بیش 100 آیات اور رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پر کامل ایمان رکھیں اور اس عقیدہ سے اپنی نسل نوح کو بھی روشناس کرائیں، یعنی کہ اگلی نسل کو بھی یہ بتائیں، اس پر عمل کروائیں تاکہ دین کو آگے پہنچانے کا عمل جاری رہ سکے۔ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں پڑھا، عقیدہ ختم نبوت کے معنی پڑھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
اس کے بعد قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے ختم نبوت کے بارے میں، احادیث میں کیا کہا گیا ہے۔ ختم نبوت مسلمانوں کا جو ہے وہ بنیادی عقیدہ ہے، اور ختم نبوت اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، یعنی کہ انہوں نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا، اور آخر میں ہے عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے۔ مشق ہے، مشق میں سب سے پہلے درست جواب کا انتخاب کریں۔ سب سے پہلے نبی جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اور نبوت کے جھوٹے مدعی مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجا گیا، یمامہ کی طرف بھیجا گیا تھا، اور جنگ یمامہ میں شہید ہوئے مسلمان 1200۔ عقیدہ ختم نبوت کا اولین تقاضا ہے کہ ہر طرح سے اس کا دفاع کیا جائے۔ مختصر جواب دیں سوال نمبر 2، اور اس میں پہلا سوال ہے شارٹ کوسچن کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، ٹھیک ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ دوسرا سوال کہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت سے مراد ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اس لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ آخری نبی ہیں۔ جو شخص آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام کے اس بنیادی عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہاں سے لکھیں گے کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ یہاں پہ 2 احادیث دی گئی ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی حدیث ہے اور آسان ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یا یہ آپ بڑی والی بھی لکھ سکتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا اولین تقاضا کیا ہے؟ تو عقیدہ ختم نبوت کا جو ہے وہ اولین تقاضا یہ ہے کہ اس کا ہر طرح سے دفاع کیا جائے۔ اس کا عملی اظہار کے لیے ہم آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں، اور اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ سوال نمبر 3 ہے، تفصیلی جواب دیجیے، قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت بیان کریں۔ یہ لانگ کوسچن ہے، تو آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا ختم نبوت کا معنی ایڈ کر لیں گے، اور اس کے بعد یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب میں، یہ آپ آیت کا ترجمہ لکھ لیں گے، اور ان دونوں میں حدیث میں سے ایک حدیث لکھ لیں گے۔ دوسرا سوال کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے ختم نبوت کا کیسے تحفظ کیا، تفصیل بیان کریں۔ تو یہ والا ٹاپک کہ عقیدہ ختم نبوت اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں سے لکھنا شروع کرنا ہے کہ آپ نے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ نے ان سے جنگ کی، ٹھیک ہے، اور ان کے کتنے لوگ مارے گئے، ہمارے کتنے شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک پورا ٹاپک جو ہے وہ آپ نے یہ پیراگراف لکھنا ہے۔ چوتھا سوال ہے، خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آخری نبی جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جنگ یمامہ میں جو ہے وہ 1200 مجاہدین شہید ہوئے، اور جنگ یمامہ میں اسلامی لشکر حضرت ابوبکر رضی اللہ نے تیار کیا، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی سب سے پہلی جنگ جو تھی وہ جنگ یمامہ ہے۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کا کام آسان ہوا ہو تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔